بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ پڑھتے ہیں اپنا لیسن نمبر 42 کمپیوٹر کے بارے میں. ہم لوگ پڑھیں گے ہسٹری آف کمپیوٹر ہے. اگر یہ جو ایک سوال ہے نا کہ کس نے کمپیوٹر انوینٹ کیا تھا، تو اس کا کوئی سمپل آنسر نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے انوینٹرس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا ہسٹری آف کمپیوٹرس میں. کیونکہ جو کمپیوٹر ہے نا یہ کمپلیکس پیس ہے، اس میں بہت ساری مشینری ہوتی ہے، تو ڈفرینٹ پارٹس ڈفرینٹ انوینٹرس نے جو ہے نا وہ بنائے تھے. آگے یہ جو ٹیبل ہے اس میں سے آپ لوگ ڈیٹ نہیں کرنی، جسٹ آپ لوگ یہ جو ہے نا ایک ایک لائنس، اس میں سے آپ لوگوں کو کوئی MCQs آ سکتے. تو چلے میں آپ لوگوں کو پڑھا دیتی ہوں. ZI کمپیوٹر جو ہے یہ پہلا فریلی پروگرامیبل کمپیوٹر تھا. ABC کمپیوٹر ہے جو who was first in computing biz is not always as easy as ABC. ہارورڈ مارک 1 کمپیوٹر، وہی بات لکھی ہوئی ہے. انیک 1 کمپیوٹر یہ پہلا کمپیوٹر تھا جس میں 20,000 ویکیوم ٹیوبس یوز کی گئی تھیں. اس کے بعد مانچسٹر بیبی کمپیوٹر اینڈ دا ولیم ٹیوبس، یہ بیبی اینڈ ولیم ٹیوبس ٹرن آن دا میموریز، مطلب یہ وہی کمپیوٹرس کے نیم ہے. ٹھیک ہے، یہ انوینٹرس ہے. اس کے بعد آگے یہ ایونٹس ہیں. ٹھیک ہے، ٹرانزسٹر کب ہوا تھا؟ یہ کوئی ٹرانزسٹر خود کوئی کمپیوٹر نہیں ہوتا، بلکہ اس کی انوینشن سے ہسٹری آف کمپیوٹر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اس کے بعد یونیویک کمپیوٹر ہیں، یہ پہلا کمرشل کمپیوٹر تھا جب پریزیڈینشیل ونرز جو ہے نا انہوں نے اس کو پک کیا تھا. اس کے علاوہ فورٹران کمپیوٹر، یہ پہلا کمپیوٹر تھا جس میں ہائی لیول کی پروگرامنگ لینگویج تھی. ایرما اینڈ MICR، یہ پہلا ایک بینک انڈسٹری کمپیوٹر ہے، بینک میں جو ہے وہ یوز کیا گیا تھا. اس میں MICR یعنی کہ میگنیٹک انک کیریکٹر ریکگنیشن یوز ہوتی ہے چیکس کو ریڈ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ دا انٹیگریٹڈ سرکٹ ہے، اس کو چپ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد اسپیس وار کمپیوٹر گیم، یہ پہلی کمپیوٹر گیم تھی جو انوینٹ کی گئی تھی. کمپیوٹر ماؤس اینڈ ونڈوز، اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی شکل جو ہے نا وہ ایک ٹیل ماؤس کی طرح کی ہوتی ہے جس کے پیچھے ٹیل لگی ہوئی ہوتی ہے. آرپا نیٹ، یہ اوریجنل انٹرنیٹ ہے. اس کے بعد انٹیل 1103، یہ پہلا اویلیبل ریم چپ تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انٹیل 4004 کمپیوٹر، یہ پہلا مائکرو پروسیسر ہے. فلاپی ڈسک، اس کا نیک نیم ہے فلاپی، اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد انٹرنیٹ کمپیوٹر نیٹورکنگ، اس کو نیٹورکنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد 5100 کمپیوٹر، یہ پہلا کنزیومر کمپیوٹر تھا. اس کے بعد ایپل 1 2 TRS-80 اینڈ کوموڈور پیٹ کمپیوٹرز، یہ بھی جو ہے نا کنزیومر کمپیوٹرز تھے. اس کے بعد VZKL سپریٹری سافٹ ویئر، یہ جو ہے وہ پروڈکٹ تھا. اس کے بعد یہ جو پروڈکٹ ہے نا یہ اس 2 ہفتے تک جو ہے نا شیور فائر ونر یعنی کہ ایک سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے نا یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا. ٹھیک ہے، ورڈ اسٹار سافٹ ویئر، یہ ورڈ پروسیسر ہے. اس کے علاوہ IBM PC ہوم کمپیوٹر، فرام این اکارن گروز اے پرسنل کمپیوٹر ریولیوشن، یہاں پہ جو ہے نا وہ پرسنل کمپیوٹرز آنا اسٹارٹ ہوئے تھے. MS-DOS کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم، یہ کوئک اینڈ ڈرٹی کامز دی آپریٹنگ سسٹم آف دا سینچری. ایپل لیزا کمپیوٹر، یہ پہلا ہوم کمپیوٹر جس میں گرافیکل یوزر انٹرفیس یوز ہوا تھا. اس کے بعد ایپل میکنٹوش کمپیوٹر، یہ زیادہ افورڈیبل ہوم کمپیوٹر ہے جس میں گرافیکل یوزر انٹرفیس ہوتا ہے. اس کے بعد مائکروسافٹ ونڈوز، مائکروسافٹ کی جو ہے نا وہ ایک فرینڈلی وار ہے ایپلز کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے آ جائے. پاکستان میں کمپیوٹر 1960 میں انٹروڈیوس ہوا تھا، اور یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں انٹروڈیوس ہوا تھا جب انہوں نے اپنی کمپیوٹر کی لیب میں سب سے بڑا کمرے جتنا بڑا کمپیوٹر جو ہے نا وہ لا کے انہوں نے رکھا تھا. کمپیوٹر ایک اسٹرینج ڈیوائس، اس میں بہت ساری چپس ہوتی ہیں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، جو آپ بعد میں اس ڈیٹا کو بہت سارے پرپسز کے لیے یوز کر سکتے ہیں. چپ ایک بہت چھوٹا سا ایک سیمی کنڈکٹر مٹیریل ہوتا ہے، سلیکون سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جس کے اوپر نا ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. 1/4 اسکوائر انچ کا اس کا سائز ہوتا ہے. اس میں ملین کے حساب سے نا الیکٹرانک کمپوننٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ٹرانزسٹرز ہوتے ہیں. جو کمپیوٹر جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری چپس کے اوپر کنسسٹ ہوتے ہیں. الیکٹرانک بورڈز کے اوپر یہ والی چپس رکھی جاتی ہے جس کو ہم لوگ پرنٹڈ سرکٹ بورڈ بھی کہتے ہیں. مختلف ٹائپس کی چپس ہوتی ہیں. ایک CPU چپس ہوتی ہے جس کو آپ لوگ مائکرو پروسیسر کہتے ہیں، اس میں بہت سارے پروسیسنگ یونٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک میموری چپس ہوتی ہیں جس کے اندر بلینک میموری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر آپ کچھ بھی اسٹور کر سکتے ہیں. آج کل جو ہے نا کمپیوٹر ٹیکنالوجی بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے اور ملینس آف پرپسز کے لیے یوز ہوتے ہیں. لائبریریز میں جو آپ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، اور ایون بکس کو بھی آپ لوگ اسٹور کر سکتے ہیں اس ٹیکنالوجی میں. وار میں، جنگوں میں اب بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. 1990 اور 91 میں پہلی جو گلف وار تھی جب US نے عراق کے اوپر بام گرائے تھے، وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے تھرو ہی انہوں نے کرائے تھے، سیٹلائٹ سے انہوں نے کنٹرول کیے تھے. سملرلی USA نے بھی اسی طرح سے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجیز یوز کی تھی افغانستان کے خلاف جب انہوں نے جنگ کی تھی. تو ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ہیومن لائف کو جو چینج کر دیا ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ کمپیوٹر اور جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں یہ انسانیت کو جو ہے نا فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن دوسری اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں انہوں نے انسانوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اس لیے اس کی ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں بینیفٹس کے مقابلے میں.
اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جو لوگ ہیں، جو انسان ہے، وہ ٹیکنالوجی کو اپنے کنٹرول میں رکھے تب تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر ٹیکنالوجی ہی انسان کو کنٹرول کرتی جائے تو پھر اس کے ڈینجرس سرکمسٹانسز ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ 1945 میں پہلا ایٹم بام انوینٹ ہوا تھا، اور اس کے بعد 6 اور 9 اگست کو جو ہے نا وہ جاپان کے خلاف یوز کیا گیا تھا، اور ایک بالکل پاگلوں والی وار جنگ ہے نا وہ یوز ہو چکی تھی۔ یہ ایک بہت ہی بری ایک ایگزامپل ہمیں دیکھنے کی ملتی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ وار میں یوز ہوئی تھی، اور یہ کمپیوٹرز کے تھرو یوز ہوئی تھی۔ اور رشیا جو ہے نا اب اس کے بعد جو ہے رشیا نے بھی نیوکلیئر ٹیکنالوجی گین کر لی تھی، اور ایک مقابلہ سٹارٹ ہو گیا جی رشیا اور USA کے درمیان، اور دونوں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے اتنے زیادہ ایٹامک اور نیوکلیئر ویپنز بنائے ہوئے ہیں کہ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر ان نیوکلیئر ویپنز کو یوز کیا جائے نا تو ہم اس پورے پلانٹ کو 5 دفعہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب جو ہے نا وہ ایک جو سپریمیسی ہوتی ہے، مطلب وہ انسان کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہمیشہ ہر جگہ آپ لوگ دیکھیں انسانیت کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ ٹیکنالوجی ہی اب جو ہے نا وہ رولنگ کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے۔ ویسے ویریس یوزز ہوتے ہیں کمپیوٹر کے، سب سے جو امپورٹنٹ کا یوز یہی ہے کہ آپ اس کے تھرو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں انفارمیشن کو بھی، ایجوکیشن کو بھی، انٹرٹینمنٹ کو بھی۔ انٹرنیٹ کے تھرو آپ لوگ خود دیکھیں کہ آپ لوگ کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ کوئی بھی کسی بھی قسم کی انفارمیشن آسانی سے آپ لوگ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر، کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آن لائن یونیورسٹیز ہیں، ڈگریز آپ لوگ لے سکتے ہیں، بکس آپ لوگ وہاں سے انٹرنیٹ سے آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ یہ گریٹ سورس آف ایجوکیشن کا بھی اور انفارمیشن کا بھی۔ جو لوگ کنونشنل میتھڈس کو ریچ نہیں کر سکتے، جن افورڈ نہیں کر سکتے بکس کو لینا یا ایجوکیشن لینا، تو وہ آن لائن سے جو ہے نا بہت سارے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب تو آن لائن ایڈورٹائزنگ اور شاپنگ بھی جو ہے نا بہت زیادہ راستے کھل گئے ہیں بزنس کے لیے، آن لائن بزنس آپ کر سکتے ہیں۔ فار آن لائن ایڈورٹائزنگ کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی زیادہ کوئی بڑا لمبا چوڑا آفس یا کوئی اسٹاف ہونا ضروری نہیں ہوتا، آپ لوگ چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے بھی سے بھی آپ لوگ یہ بزنس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اینڈ اٹ بیکمس اے گریٹ ٹیکنالوجی دیئر۔ جرنلزم اینڈ میس کمیونیکیشن میں کمپیوٹر کا ایک بہت بگ رول ہے۔ پاکستان اور ویسے جو آل اوور دا ورلڈ ہے اس میں آلموسٹ نیوز پیپرس اور میگزینس جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہاں سے آپ لوگ ایزیلی کوئی بھی نیوز، کوئی بھی کالم، کوئی بھی ایڈیٹوریل ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو تو نیوز پیپر خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ لوگ ایزیلی کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ آپ لوگ انٹرنیشنل کیا نیشنل کیا انٹرنیشنل نیوز پیپرس بھی آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ لوگ آن لائن سے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آن لائن جرنلزم ہے، بہت سارے جو نیوز پیپرز ہیں، میگزینس ہیں، انہوں نے پوری نیوز پیپرز اور میگزینس وہ آن لائن اپنی ویب سائٹس پہ ڈال سکتے ہیں۔ براڈ کاسٹنگ سروسز بھی آن لائن ہوتی ہیں کہ آپ لوگ اپنی جو براڈ کاسٹ جو ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ لوگ ویب سائٹس ڈال سکتے ہیں، اور لوگ اس کو ملینس کے حساب سے جو ہے نا وہ لوگ آپ لوگوں کی براڈ کاسٹ کو اور بلیٹنس کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ اپنا سارا شیڈیول بھی بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ٹیلی ویژن چینلس کو اگر آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تو آپ لوگ آن لائن کنٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اب بہت زیادہ دور تک پہنچ چکی ہے۔ کمیونیکیشن کی ویریس 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے 1 to 1 یعنی کہ انٹرپرسنل 2 لوگوں کے درمیان، اور ایک ہوتی ہے 1 to many یعنی کہ ایک بندہ بہت سارے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ تو کمپیوٹر جو ہے نا وہ 1 to many کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ لوگ مختلف بہت سارے لوگوں کے سے آپ لوگ ایٹ اے ٹائم چیٹ کر سکتے ہیں۔ اب تو وائس چیٹ اور کیمراز بھی اب اویلیبل ہیں، کیمرہ میں تھرو آپ لوگ ویڈیو کالس بھی کر سکتے ہیں، فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ نیوز پیپرز آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں، دوسرے جو انفارمیٹیو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہ ویب سائٹس ایک بندے تک تو نہیں نا وہ اویلیبل ہوتی، وہ لاکھوں کے حساب سے ملینز آف پیپل تک وہ اویلیبل ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک میس میڈیم ہے۔ کمپیوٹر تب تک پرسنل رہتا ہے جب آپ خود اس پہ کوئی کام کرتے ہیں، لیکن جب آپ خود اکیلے ہی اس سے کوئی بینیفٹس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اگر کوئی کنٹینٹ پٹ کر دیتے ہیں کسی ویب سائٹ پہ تو پھر وہاں پہ وہ ہر کوئی اس کو ایکسیسیو، ہر کسی کی وہ رسائی میں آ جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ میس میڈیم آف کمیونیکیشن اب کمپیوٹر بن چکا ہے۔ کمپیوٹر والے لیسن میں سے بھی آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ وار کے لیے یہ جو ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کو ایز اے وار جو جہاں ہم لوگوں نے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو جو ہم لوگوں نے یوز کیا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے کوشچن میں آتا ہے، اور ویسے آپ لوگوں نے اوور آل بھی اس کو ریڈ کر لینا ہے، امپورٹنٹ ہے یہ لیسن۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حامی و ناصر ہو، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ